دنیا کا دھوکہ یہی ہے کہ اپنے سے ہونا دکھاتے ہیں، میرے سے ہوتا ہے، میرے سے ہوتا ہے۔ آدمی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنی زندگی گنواتے ہیں اور اپنی زندگی اسی کے پیچھے لگاتے ہیں، کوئی مال حاصل کرنے کے لیے، کوئی زمین حاصل کرنے کے لیے، کوئی کھیتی باڑی میں، کوئی عہدہ حاصل کرنے میں، کوئی حکومت حاصل کرنے میں، ان چیزوں میں جو ہے اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ دھوکے کے پیچھے آدمی جب چلتا ہے تو اس کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ قارون کی زندگی برباد ہوئی، فرعون کی زندگی برباد ہوئی، نمرود کی زندگی برباد ہوئی، قوم عاد، قوم ثمود، قوم سبا اور جتنی بھی قومیں ہم سے پہلے گزری ہے، ان قوموں کے احوال اللہ رب العزت نے قرآن میں سنا دیا کہ دیکھو ان سب کی زندگی برباد ہوئی، اس لیے کہ یہ سب دھوکے کے پیچھے چلنے والے تھے، سب دھوکہ کھا گئے۔ اور ظاہر بات ہے، آدمی جب دھوکے کے پیچھے چلتا ہے تو پھر دھوکے سے کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ دھوکے کے پیچھے چلنے والے وہ دھوکہ ہی کھا جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا ہے ہدایت کی محنت دے کر اور ہدایت کا کلمہ دے کر۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہدایت کا کلمہ ہے، اور اسی طرح ہدایت کے علم دے کر بھیجا ہے۔ جو قرآن اور کتابیں نبیوں پر نازل ہوئی ہے، یہ سب جو ہے ہدایت کے علم ہے، ہدایت کا علم دے کر بھیجا ہے۔ تو ہدایت کی محنت کے لیے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کو ہدایت والا کلمہ دے کر بھیجا اور ہدایت والا علم دے کر بھیجا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، نبیوں کو اس طریقے پر جب یہ دعوت کی محنت ہوگی تو پھر اللہ رب العزت دلوں کے اندر ہدایت ڈالیں گے، ہدایت پر آئیں گے لوگ اور دھوکے سے بچ جائیں گے۔ جو دھوکے سے بچ گیا تو اس کو حقیقت مل گئی اور پھر وہ کامیاب ہو گئی۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ ہدایت کی محنت تمام نبیوں نے کی ہے، اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی محنت کے لیے مبعوث ہوئے اور انہوں نے بھی اسی محنت کو کیا۔ تو پھر عرب کے لوگ جو دھوکے میں پڑے ہوئے تھے ان کو ہدایت ملی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو ہدایت ملی۔ جب ہدایت ملی، زندگی بدل گئی کہ ایک حقیقت کو سمجھ گئے، مال سے نہیں ہوتا، ملک سے نہیں ہوتا، دلوں کے اندر پیدا ہو گیا، تو پھر ان کی زندگی بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت تقسیم ہوئی اور کچھ مال بچ گیا۔ کسی نے حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیا کریں، تو کسی نے یہ رائے دی کہ اس کو رکھ دیجیے، اچانک کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے اس وقت جو ہے یہ مال خرچ کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے، تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے، اور اس شیطان کا جواب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں تو ایسے اچانک چیزوں کے لیے، اچانک کی مصیبت اور پریشانیوں کے لیے، اچانک کی حاجت کے لیے میں اس چیز کو تیار رکھوں گا جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار رکھتے تھے، یعنی میں اللہ سے مانگ لوں گا، جب کوئی پریشانی آئے گی تو اللہ کی طرف رجوع کروں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور حضور کے متعلق آیا ہے کہ اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، جب کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے، تو نماز کو تیار رکھوں گا میں، اور تمہاری زبان میں جو بول رہا ہے یہ شیطان بول رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات ہمارے نزدیک معقول بات ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ بھئی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ بھئی کچھ مال جمع کر کے رکھنا چاہیے تاکہ اچانک کی پریشانی اور حاجت میں اس کو خرچ کیا جائے۔ لیکن دیکھیے، جب ہدایت دل میں اتر گئی اور ہدایت دل میں آیا تو پھر زبان کے بول بدل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی فراست آپ میں پیدا ہو گئی
کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں تو اس وقت کے لیے وہ چیز تیار رکھوں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار رکھتے تھے، لہذا اس مال کو تقسیم کر دوں گا، مال سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی زندگی بدل گئی۔ ہدایت پر جب ہدایت ان کو ملی تو پھر دنیا کی چیزوں سے نہ ہونا اس کا یقین دل میں پیدا ہو گیا، دنیا کی ناپائیداری اس کا یقین دل میں پیدا ہو گیا کہ دنیا کسی کام کا نہیں، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔